دیکھیں، جو اس وقت ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں، اس سوسائٹی کے اندر خاص طور پر ہماری عمر کے جو نوجوان ہیں وہ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں اس وقت کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو اس وقت سوسائٹی میں ہم جہاں پھر رہے ہیں وہاں پہ جو نوجوانوں کی جو سوسائٹی ہے، جو صحبت ہے، جو سنگت ہے، وہ کن سوسائٹی اور کن صحبتوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی آپس میں مزاج کیا ہیں، وہ آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جب بلاتے ہیں تو کس نام سے بلاتے ہیں، ان لوگوں کے شب و روز کس طرح کے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ نوجوانوں کو جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف لایا جائے، ان کو واپس دین کی قدروں کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ وہ اپنا جو دین سے دور ہو چکے ہیں اپنی صحبت کی وجہ سے ان کی صحبت کو چینج کیا جائے۔ یہ جو نام ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، مصطفی کے نام سے ہی آپ اس کو جان جائیں گے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے والے نوجوان کو مصطفی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ سیرت مصطفیٰ پہ چلتا ہے، حضور کے پیغام کو لے کر چلتا ہے، اس شخص کا نام ہوتا ہے مصطفی۔ وہ اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہے کہ میں مصطفی قافلے کا کارکن ہوں اور میں اپنے آپ کو مصطفی کہتا ہوں۔ یہ جو دور ہے، میں اس دور کی بات کر رہا تھا کہ اس پاکستان کی سوسائٹی کی بات کریں تو پاکستان کی سوسائٹی میں ہم سب طلبہ ہیں، تو اس وقت جو سب سے بڑا درپیش مسئلہ ہے وہ تعلیم سے دوری ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تعلیم یافتہ بن کر اپنے گھر کو، اپنی سوسائٹی کو سرو کرنا چاہتا ہے، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہاں پر وہ وسائل موجود نہیں ہے کہ ہم اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ میرے اور آپ سب کے لیے کتنے مسائل ہیں، کوئی بھی زیادہ تر ایف ایس سی کر لے گا، ایف اے کر لے گا، 12ویں جماعت کے بعد تک پڑھنا سب کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے۔ کیونکہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ آپ کو آگے پڑھنے نہیں دیتا، آپ کو وہ مسائل آگے اتنے درپیش ہوتے ہیں کہ آپ آگے اپنی سٹڈیز نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سب سے پہلا مسئلہ اس ملک کے اندر نظام تعلیم ہے۔ یہ جو نظام تعلیم ہے، یہ آپ جائیں یہاں سے اسلام آباد کے جو بچے ہیں جو بیکن ہاؤس اور بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اچھی اچھی جگہوں پر جاب کرتے ہیں، اور جو ہم جیسا بندہ ہوتا ہے وہ یہاں پر مری کے اسکولز میں پڑھ کر، جن کا تعلیم کا لیول بھی گرا ہوا ہے اور جن کے اندر کوئی تعلیم آپ کو اچھی طرح میسر نہیں ہوتی، استاد آپ کو صحیح نہیں ملتے، ہم یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں تو ہمیں نوکری کے لیے در بدر پھرنا پڑتا ہے۔ وجاہت بھائی بہتر جانتے ہیں، وہ پریکٹیکل لائف میں موجود ہے، افضال بھائی جانتے ہیں بہتر کہ جس سوسائٹی میں ہم پڑھ کر جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی نوکریاں میسر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے، یہ ایک طرف غریب کے بچے کو کون سی تعلیم دیتا ہے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں امیروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو ہائی کلاس بکس پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ہم مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ جو ہے MSM، یہ لڑتا ہے طلبہ کے علم کے کلچر کو فروغ کرنے کے لیے کہ ہر بچہ تعلیم سے محروم کبھی نہ ہو۔ جو بچہ اس کے گھر میں جتنے مسائل ہیں لیکن وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے کیریئر کا آغاز کرے۔ یاد رکھیں، جو شخص جو ہے تعلیم جب مکمل ہو جس کی ہوتی ہے، وہ شخص جو ہے کبھی دنیا میں مار نہیں کھاتا، آخرت میں تو اس کے لیے کامیابی ہے لیکن دنیا میں کبھی نہیں مار کھاتا۔ تو سب سے پہلا جو مقصد ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا کہ ہر بچے تک تعلیم کا نظام پہنچے، اس کے لیے ہم نے اس تعلیمی نظام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ MSM اپنے طلباء کے ذریعے اس آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ اس نظام تعلیم کو بدلا جائے تاکہ یہ نظام تعلیم سب کے لیے ایک جیسا ہو، سب ایک جیسی تعلیم پڑھ کر نکلیں اور اس ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم ستارہ بن کر نکلیں۔ میں اس وقت جس تحریک سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے قائد ہیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ سب نے ان کا نام سن رکھا ہے نا۔ اس وقت کی، اس موجودہ دور کی امت مسلمہ کی سب سے بڑی علمی شخصیت ہے، سب سے بڑی علمی شخصیت میں جن کی بتا رہا ہوں آپ کو۔ 1000 سے زائد کتاب انہوں نے تصنیف کی ہیں، 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کرنے والے، اور الحمدللہ اس وقت تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک، تحریک منہاج القرآن کا 90 ملکوں سے زائد نیٹ ورک ہے، تحریک منہاج القرآن کا۔ اسلامک سینٹرز ہیں، وہاں پر نوجوانوں کی کردار سازی کی جاتی ہے، جو نوجوان بھٹک چکے ہیں، اپنے راستے سے پھر چکے ہیں، ان کو دین کی طرف لایا جا رہا ہے۔ بہت بڑا ایک عظیم نیٹ ورک پہ کام ہو رہا ہے اس وقت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف عشق کی بات کی جائے نا، حضور علیہ السلام کے عشق کا جو جذبہ ہے وہ نوجوانوں میں بیدار کرنے کے لیے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لاہور مرکز منہاج القرآن میں گوشہ درود کا قیام کیا ہے۔
یہ ایک ایسا عظیم کام ہے. گوشہ درود ایسی جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے. ایسا ہی ہے وجاہت بھائی؟ 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے. یہ ایک ایسا عظیم کام ہے جس کے ذریعے جو نوجوان ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ دور ہو چکے ہیں, حضور کے عشق کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. بظاہر محافل میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو جذبہ ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. وہ حضور کی ذات کے ساتھ دور ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں موت کے ڈر سے ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ روح محمد ہمارے بدن سے نکال دی گئی ہے حضور کے عشق کا جذبہ. لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے عشق کیا چیز ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی تعلیم پہ چلیں, یہ ہے. لیکن حضور کا جب تک عشق جن میں تھا وہ امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے. جب سے حضور کا عشق نکل چکا ہے نوجوان, ہم آپ کو میں یہ ذاتی طور پر بتاؤں کہ جو ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ دین کی بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے یہ بڑا آگے لڑکا مولوی ٹائپ لڑکا ہے, باتیں کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں جو لوگ اس وقت آپ آج کل چل رہے ڈرامہ ارطغرل غازی, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ نے اس میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ان کے اندر حضور کے عشق کا جذبہ کتنا تھا. وہ جو انہوں نے خلافت بنائی پورے عالم دنیا پر, وہ خلافت اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ تھی. آج ہم عشق مصطفیٰ سے دور ہو چکے ہیں. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ آپ کو پیغام دیتی ہے کہ گھر گھر میں حلقہ درود قائم کر کے حضور کے عشق کی باتیں کر کے ہر نوجوان اور ہر طالب علم, اسکول, کالج, یونیورسٹی, اس پوری یونین کونسل کے اندر ہر ایک نوجوان تک حضور کے عشق کا پیغام پہنچائیں حلقہ درود کے ذریعے. یہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک بہت بڑا عظیم کام ہے, لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ جوڑنا. پھر اس کے بعد ہم اپنی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں. جس طرح میں نے سنگت کی بات کی کہ آج ہماری سنگت کس طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. ہم جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جن کے ساتھ ہم لوگوں کا رشتہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا روزانہ کی بنیاد پر, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ان کی آپس میں گفتگو کا معیار کیا ہوتا ہے, وہ کون سی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اچھے کی صحبت ہے, جو اچھے کی صحبت ہے, اچھے بندے کی صحبت صلحاء, کسی صالح بندے کی صحبت, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی عطار کی دکان پر جاتے ہیں. اس کی صحبت ایسی ہے جیسے آپ ایک عطار کی دکان پر جاتے ہیں. عطار جس سے آپ کے پاس عطر وغیرہ لیتے ہیں, خوشبو وغیرہ, اس سے زیادہ آپ عطر خرید لیں گے. عطر خریدیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ بعد میں لگاتے رہیں گے, آپ کے پاس خوشبو رہے گی دیر تک. اور یا عطر نہیں خریدتے تو وہ آپ کو تھوڑی سی لگا دے گا, یار یہ تھوڑی سی آپ لگائیں آپ کو خوشبو آئے گی. یا آپ وہ بھی نہیں کرتا تو کم سے کم حضور نے فرمایا آپ وہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں سے, آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھ کر آئے ہیں. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بری صحبت ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی ایندھن والی کی دکان پر جاتے ہیں, یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے, کپڑے نہ جلے تو آپ کے کپڑے کالے ہو جائیں گے, نہ کالے ہوئے تو کم سے کم آپ کے پاس سے آگ کی جو بدبو ہے وہ آنے شروع ہو جائے گی. یہ مثال ہے اچھی اور بری صحبت کی. اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ اگر ہم ایسے اسٹوڈنٹس کے پاس, ایسے نوجوانوں کے پاس بیٹھیں گے کہ جن کے پاس سے ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں مل رہا, جن کے پاس سے ہمیں فضول باتیں مل رہی ہیں, فضول گپے لگانا, موبائل پہ دیکھنا, ٹک ٹاک پہ بیٹھنا, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور آ گیا, اب اپنے ایمان کو بچانا نہایت ہی مشکل ہو چکا ہے. میں آپ کو دوستوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس موبائل کے ذریعے جو تباہی پھیل رہی ہے, اس وقت پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سنگت بری ہے تو چلیں سنگت بیٹھ گئے, اس نے غلط باتیں کی. آپ مجھے بتائیں یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو نشوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایسے نوجوان جو نشوں میں گر چکے ہیں, جن کے گھر والے پریشان ہیں, جو اپنی زندگی کا مقصد بھول چکے ہیں. یاد رکھیں زندگی کا مقصد صرف اور صرف نوکری کر کے, کاروبار کر کے, پیسہ کما کر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد اپنی شب و روز کو عبادت میں گزارنا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں. وہ میں آپ کو کنسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کا مقصد کیا ہے. عبادت یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے آپ بیٹھے ہیں اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کا الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے بس. تو آپ اور ہمارا جو شب و روز کا جو مقصد ہے, مجھے بتائیں کہ اس سوسائٹی میں رہ کر جہاں ہم رہتے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ کیا آپ کا ایمان محفوظ ہے؟ ایمانداری سے بتائیں کیا ایمان محفوظ ہے آپ کا؟ بہت مشکل ہے. وہ آپ کو مشکل ہو, بے شک وہ آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟
وہ آپ کو برائی تو کیا، وہ آپ کو بلکہ ایسے کلچر میں ڈال رہے ہیں کہ کل کے دن آپ خود برائی کو پروموٹ کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ایم ایس ایم ہے، یہ آپ کو ایسا ماحول دیتی ہے کہ آپ نوجوان بیٹھیں آپس میں، بیٹھنا تو ہے، ظاہر ہے فراغت کا وقت ہے، بیٹھتے تو ہے نا آپس میں، تو اس دوران جب آپ بیٹھیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، ایک دوسرے کے مسائل کی بات کریں۔ ایم ایس ایم آپ کو وہ جذبہ دیتی ہے کہ تحریک منہاج القرآن آپ کو جذبہ دیتی ہے کہ آپ جب آپس میں بیٹھیں تو ایک دوسرے کے مسائل ڈسکس کریں، یار آج آپ کے گھر میں یہ مشکل ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، آپس میں بیٹھیں، ماحول بنائیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، ایسی بات کریں جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اس کا آپ کو فائدہ ہو۔ یہ کوئی ٹوٹل دینی جماعت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو صرف جو ہے نا دین کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس سے آپ کی دنیاوی جتنے مقاصد ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں، کوئی آپ فائنینشلی طور پہ آپ سپورٹ چاہیے آپ کو، الحمدللہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ آپ کو فائنینشلی طور پہ سپورٹ کرتی ہے، ہر قسم کے تعلیمی اخراجات ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ویلفیئر ہے، ہر قسم کے معاملات میں ایم ایس ایم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنی ماحول سازی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد جو ماحول ہے ہم نے اس فکر کو لے کر چلنا ہے کہ یونین کونسل تریٹ کے اندر جتنے نوجوان جو بھٹک چکے ہیں، بے راہ ہو چکے ہیں، ان کو ہم نے اپنی محافل میں لا کر، اپنے حلقہ درود میں لا کر اور اپنی مجلسوں میں لا کر، اپنی میٹنگز میں لا کر ان کے کردار بدلنے ہیں، ان کی کردار سازی کرنی ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے اس وقت مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا۔ یہ میں نے آپ کو مقصد بیان کیا ایم ایس ایم کا۔ اب مجھے آپ خود ہی اس حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس مقصد کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس مقصد میں یقین جانیں کہ آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، لوگ آپ پہ تانا زنی کریں گے، پہلے کہیں گے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، شروع میں آپ کو کیا کیا باتیں سننی پڑیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اپنے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے جب کام سٹارٹ کیا تحریک کا تو ان کی سب سے زیادہ مخالفت ان کی تھی، سب سے زیادہ۔ افضال بھی، وجاہت بھی جانتے ہیں کہ ابھی آپ بات چلے جائیں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے نام کی کتنی مخالفت ہے اس وقت بھی، لوگ ماننے میں تصور نہیں کر سکتے آپ کو کتنی زیادہ مشکلات آئیں، ان کے گھر میں فاقے آئے، ہر قسم کی مشکلات آئیں، لیکن الحمدللہ آج تحریک منہاج القرآن 90 سے زیادہ ملکوں میں ہے۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا کہ میری عمر 18 سال ہے، اگر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، کچھ نہ کچھ الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ سارا کرم ان شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے علم کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے ایسی فکر دے دی ہے کہ میرے جیسے ایسے مجھ سے بہترین کہیں ایسے پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے اندر ایسے ہزار نوجوان ہیں جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اکیلے تیار کیے ہیں، اور ان کے اندر یہ جرت پیدا کی ہے کہ وہ کسی کے سامنے بولنے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، وہ آگے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہی پیغام، یہی فکر آپ سب میں بھی آ جائیں اور آپ سب بھی اس پیغام کو آگے لے کر چلنے والے بن جائیں۔ کیا آپ اس پیغام کو لے کے چلنے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ۔ ہر قسم کی قربانی مانگتا ہے مشن، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی، ہر قسم کی قربانی دیں گے تو تب جا کے اللہ اور اس کے رسول کا جو مشن ہے وہ وہاں تک پہنچے گا۔ اور یاد رکھیں گے قبر میں آپ سے جو سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس حضور علیہ السلام کی جو ہستی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہا کرتے تھے اور کیا جانتے ہیں؟ تو مزہ تب ہے کہ جب آپ نہ کہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، بلکہ حضور خود فرمائیں یہ میرا غلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو حضور کا غلام ہوگا، جس نے اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر حضور کے مشن کو لے کے چلنے والا ہوگا، یہ جو مشن ہے، مشن مصطفی، یہ حضور کی مشن ہے، سراسر حضور کا مشن ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ مشن حضور نے خود شروع فرمایا ہے، یہ مشن حضور نے خود جاری فرمایا ہے، اور یاد رکھیں اس مشن کے ساتھ جڑنا سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ جس کو اس مشن میں ایک ذمہ داری بھی ملتی ہے نا، ایک ذمہ داری، وہ ہم نہیں دیتے، وہ ذمہ داری تاجدار مدینہ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو اس مشن اور اس تنظیم کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور جو کسی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے نا، جو کسی وجہ سے اس کی علیحدگی ہو جائے، تو یاد رکھیں وہ کوئی تحریک کے ساتھ علیحدہ نہیں ہوا، وہ تاجدار مدینہ کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، چونکہ وہ حضور کا مشن تھا، وہ حضور نے اس کو وہ توفیق دی تھی، حضور نے کہا تھا کہ یہ بندہ میرے مشن کو لے کر چلے۔ تو مزہ تب ہے جب قبر کے اندر حضور فرما دے کہ یہ میرا غلام آیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم جو تگ و دو کر رہے ہیں، ابھی ہم مریض سے ہو کر آئے ہیں، راستے میں بھی عزیز بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں وسائل کی بڑی کمی ہوتی ہے،
مطلب ہم آتے ہیں ٹریولنگ، زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، کما تو نہیں رہے اس وقت، پڑھ رہے ہیں، ابھی اس وقت پڑھنے کی عمر ہے، لیکن ہمیں گھر سے بھی کافی مشکلات فیس کرنی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں اس وقت، یہ کون سی عمر ہے کام کرنے کی. ٹھیک ہے وجاہت بھائی. تو یہ تب بھی یہ لیکن مشن کی قربانی مانگتا ہے. ہمارے آگے یقین جانے کوئی مقصد اور نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے. یہ مقصد ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ میں نے دین کی جتنی خدمت کی ہے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا. وجاہت بھائی یہ بات میں آپ کو کھلے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اس بات پہ ریسرچ کریں، چیک کریں کہ کون سے علماء کرام جو ہیں دین کی خدمت سے پیسے لیتے ہیں اور کون سے نہیں لیتے. واحد ڈاکٹر طاہر القادری ایسے ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 90 سے زیادہ ملکوں میں نیٹ ورک بنایا، 700 سے زیادہ مختلف موضوعات پہ لیکچر دیے، نوجوانوں کی زندگیاں بدلیں، کبھی ایک پیسہ ٹکا نہیں لیا. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ہی امید ہے اپنے آقا سے کہ جتنی میں یہ خدمت کر رہا ہوں قیامت کے دن حضور فرما دیں کہ میرے کتے تو نے کام اچھا کر دیا. بس یہ جب ذہن میں یہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا، کبھی یہ مقصد بن جائے کہ جو میں آج یہاں مری سے یہاں آیا ہوں، اس مشن کے پیغام کو پہنچانے آیا ہوں، میں اس پوری یونین کونسل تریٹ کے نوجوانوں کے لیے اگر میں کوئی ورک کروں گا تو میرا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد صرف ایک ہوگا کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، حضور مسکرا دیں، ہمارا کام ہو گیا. بس ہمارا بنیادی طور پر یہی مقصد ہے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں. حضور ہم سے راضی ہیں تو یقین جانیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور حضور کی رضا جو ہے وہ حضور کے مشن کو لے کر چلنا ہے. آپ اپنی زندگی کو بدل لیں گے. ایک ہوتا ہے نا، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ برائی کو 3 طریقوں سے روکا جا سکتا ہے. ایک ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے زور سے. اگر آپ کے پاس ہاتھ کا زور یہ ہے کہ اگر آپ ملکی سطح پر حکمران ہیں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں برائی کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے زبان سے اس کو روکیں، زبان سے اس کو دعوت دے کر اس نوجوان جو غلط راہ پہ چلا گیا ہے، جو نشے کی سوسائٹی، ان کو کہیں کہ یہ غلط چیز ہے، ان کو سمجھائیں. یہ زبان کا طریقہ ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ دل میں برا جاننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں کہ وہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے، اس کو دل میں جانیں. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے، سب سے کمزور. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنا. اس وقت MSM جو ہے وہ تینوں قسم کے درجوں پہ کام کر رہی ہے الحمدللہ، تحریک منہاج القرآن. وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے، یعنی کہ اس وقت جو آپ یہ جس طرح ابھی بتا رہے تھے افضال بھائی کہ ہم 23 دسمبر کے دھرنے میں گئے، 23 دسمبر کے پروگرام تھا، بہت بڑا جلسہ تھا. وہ ایک پاور تھی، وہ افرادی قوت کی پاور تھی کہ اس پورے ملک کے نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں اتنی افرادی قوت چاہیے. وہ ہے ہاتھ سے روکنا، وہ ہے اپنی پاور سے روکنا برائی کو. دوسری پاور کیا ہے؟ اپنی زبان سے روکنا. آج ہم یہاں بیٹھ کے مجلس سجا رہے ہیں اپنی زبان سے، جو ہے زبان کے ذریعے دعوت کو لے کر جا رہے ہیں. اور تیسرا دل میں برا جاننا ہے. ظاہر ہے جب آپ ہاتھ سے اور زبان سے روک رہے ہیں تو دل میں آپ کا برا ہی جاننا ہے. تو اس وقت MSM اور تحریک منہاج القرآن تینوں قسم کی برائیوں کو روکنے پہ اس وقت کام کر رہی ہے. اگر آپ اپنے صرف دل میں برا جانیں گے، اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اکیلے رہ کر سوسائٹی کو نہیں بدلا جا سکتا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہے. جب آپ کے ساتھ آپ ایک بندہ اٹھتا ہے یہاں سے کہ میں اس پوری یونین کونسل تریٹ کو بدلوں گا، کیا وہ ایک بندہ بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے ایک بندہ؟ کبھی نہیں بدل سکتا ایک بندہ. جب تک وہ اپنے ساتھ اور بندے نہیں ملائے گا، اور ساتھ ملتے جائیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یار ہمارا یہ مشن ہے، ہم نے ہر بندے تک یہ پیغام پہنچانا ہے. تو جب وہ سارے مل جاتے ہیں تو سارے مل کر اس نظام کو بدلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب ساروں کی آواز مل جاتی ہے تو وہ بندے کہتے ہیں یار یہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، یہ لڑکا کل ہمارے ساتھ تھا، آج ان کے ساتھ ہو گیا، آج یہ بات پیغام لے کے چل رہا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یقین جانیں آپ اکیلے رہ کر اپنی شخصیت کو بھی بدل نہیں سکتے. MSM ایک تو یہ ہے نا کہ دوسروں کی لائف کو چینج کرنا، دوسروں کی زندگیوں کے اندر ایک مقصد لے کر آنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بھی بدلنا ساتھ ساتھ. مصطفی جو کارکن ہے جب تک اس کا اپنا کردار مصطفی والا نہیں ہوگا نا، حضور کا غلام جو ہوتا ہے نا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر بات کرنے والا ہوتا ہے. کسی برائی ہے، کوئی آپ کو کہے کہ آؤ میرے ساتھ یہ غلط کام پہ چلتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ جرت ہو کہ آپ اس کو منع کر سکیں کہ نہیں، میں اس کام سے دور ہوں چونکہ میرا کردار مصطفی ہے، میرا کردار مصطفی ہے. آج کے بعد آپ نے اپنی شناخت جو کروانی ہے وہ مصطفی سے کروانی ہے کہ ہماری جو شناخت ہے وہ مصطفی ہے.
اور یاد رکھیے جو مصطفی ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جو حضور کے احکام ہے اس پر چلنے والا ہوتا ہے، سچائی کا علم بردار ہوتا ہے، سچائی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کوئی اس کو غلط سوسائٹی پہ لائے تو اس کے اندر اتنی جرت ہوتی ہے اس کو منع کر سکے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مصطفی جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو دوسروں میں برباد نہیں کرتا، جو مصطفی ہوتا ہے اس کے اندر دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب کوالٹیز مصطفی کے اندر ہوتی ہیں، اور مصطفی صرف اپنی شخصیت کو نہیں سنوارتا، وہ دوسروں کی شخصیت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤں، جو چیز مجھے ملی ہے آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ذریعے، وہ میں آگے ان تک پہنچاؤں کہ جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی۔ یہ مصطفی کی خصوصیات ہیں۔ تو کیا آپ یہ مصطفی بن کر اس علاقے سے نکل کر تحصیل میں، تحصیل سے نکل کر ڈسٹرکٹ میں، اور پھر امت مسلمہ تک پیغام پہنچانے کے لیے عزم رکھتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے ساتھ اس کاروان میں مزید لڑکوں کو شامل کر کر یہی پیغام پہنچائیں گے؟ ہم آج اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ یہ جو پیغام آپ تک پہنچا ہے یہ آپ گلی محلے تک پہنچائیں۔ آپ ہمیں جس ٹائم یاد کریں گے، ہم جس ٹائم آپ ہمیں صرف ایک حکم کریں گے کہ ہم آپ کے پاس پہنچ آئیں گے۔ سارا آگے جو ورک کرنا ہے پوری یونین کونسل تریٹ میں وہ آپ لوگوں نے خود مل کر کرنا ہے۔ اس کے لیے جذبہ چاہیے، اور جذبہ انشاءاللہ تعالی ایم ایس ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملے گا۔ تو یہی ہمارا ایم ایس ایم کا اور اس تحریک منہاج القرآن کا مقصد تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ یہاں پر کئی لڑکوں کو ذمہ داری مل جائے۔